الرحمن الرحیم۔ یہ کون سی آیت چل رہی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر کون سی چل رہی؟ ابھی شروع آیت کریں نمبر ہم۔ آئی تھنک ہماری 22 چل رہی ہے۔ اچھا ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہی کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی کہ رحم کے رشتوں کو، اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر وہ چیز جو بندے کے لیے بہتر ہوگی، یعنی کہ چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی حقیر ترین چیز کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مثالوں کو بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا۔ اگر وہ بندے کے فائدے کے لیے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے تانے تشنے کیے کہ تمہارا رب اتنا اعلیٰ ہے اور یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، مچھروں کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام نے آ کر پوچھا کہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم جب پوچھے تو ان سے کہا جائے کہ ہمارے رسول تو ہمیں استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، یعنی کہ پاکی اور طہارت کا طریقہ، یعنی کہ ہر وہ چیز جو ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے ہمیں سکھا دی۔ اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ خیر کی نیت سے ان چیزوں کو نہیں سن رہے ہوتے تو پھر اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اسی سے انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پا لیتے ہیں۔ اب یہ اس دور میں بہت مشکل تھا سمجھنا کہ مچھر کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال دی، تو یہاں آج کے دور میں اگر ہم گوگل سرچ بھی کریں اور یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ایک مچھر جو معمولی سا دکھائی دیتا ہے، اس کا میکینزم دیکھا جائے اور اس کا سارا کچھ جو اس کا سٹرکچر، اس کی اناٹومی دیکھی جائے تو ہم حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ایک معمولی سا جو مچھر ہے جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، حقیر ترین سمجھتے ہیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی بڑی قدرت اس میں اس کا آپ کو احساس ہوگا انشاءاللہ۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ انڈائریکٹ وے میں کہا ہے کہ تم اللہ کے کافر نہ بنو بلکہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ تم اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کر ہی کیسے سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سے دوبارہ اپنی نعمتیں بیان کی کہ تم کس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، یعنی کہ وہ جو بات اوپر گزر چکی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں کی ہیں۔ پھر یہاں پر اسی طرح سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں زندہ کیا ہے، اسی کی زندگی کو تم جی رہے ہو، پھر بھی تم اس کے انکار کرنے والے ہو، تو اللہ کی ان نعمت بردار ہو جاؤ گے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزی کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا،
میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے، انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھا دیا۔ یہاں پر یہ مارک کر لیں، یہاں پر دعا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تخلیق آدم کو بیان کیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کی بنا پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اس کی بنا پر انہیں فضیلت بخشی۔ یہاں پر فرشتوں نے یہ انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے ذکر کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہے، تجھے زمین میں دوسری مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو تسبیح بھی بیان کرتے، تیری نافرمانیاں بھی نہیں کرتے۔ اب یہ کس بنا پر کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 2000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا تھا۔ زمین میں جب جنوں کو پیدا کیا گیا ان جنوں نے زمین میں بہت زیادہ خون فساد اور قتل و غارت گری کی۔ اب فرشتوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اب آدم علیہ السلام یعنی آدم ذات جب پیدا ہوں گے تو وہ بھی جنوں کی طرح سے ہی کریں گے اور زمین میں فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر فضیلت علم کے بنا پر دی اور انہیں مطلب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور یہاں پر فرشتوں کو بتایا گیا کہ غیب کا علم تم بھی نہیں جانتے، سوائے تمہارے رب کے کوئی غیب کا علم جاننے والا نہیں سوائے اتنا جتنا کہ اللہ بندوں پر ظاہر کر دے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو شیطان کا بتایا گیا، ابلیس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس نے جب غلطی کی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے کیا کیا، اس کا رویہ کیا رہا نافرمانی کرنے کے بعد کہ وہ ڈٹ گیا، اور نافرمانی کرنے کے بعد وہی کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ زوری، تو اس نے وہی کیا کہ نافرمانی کرنے کے بعد بھی ندامت نہیں کی، پچھتایا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ملعون کر دیا، ہمیشہ کے لیے رجیم کر دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے جو غلطی ہوئی تو پھر وہ اس پہ ندامت کی، اس ندامت کرنے کے بعد توبہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنی رحمت میں شامل کر لیا۔ تو دو لوگوں کو بتایا گیا ہے رویہ کہ ایک شخص جو غلطی کرے اور پھر توبہ نہ کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے تو وہ شیطانوں کے رویے پر چل رہا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور جو جس سے غلطی ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے، ندامت کر لے اور پھر اصلاح کر لے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے غلطی ہوئی تو کیا ہوا، تمہاری بیوی جنت میں رہو اور یہاں با فراغت جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، یعنی کہ ہر انسان کو اپنی موت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول فرما لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ شیطان نادم نہیں ہوتا اور وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ ہمیشہ کے لیے ملعون اور رجیم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر یہاں سے اتر جاؤ یعنی جنت سے اتر جاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، اب دیکھیں یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں ان کی اولاد کو اور ان کے جو آگے آنے والی نسلیں ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اسرائیل تھا، اور بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اولادیں، تو یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، یعنی کہ تم اللہ کی عبادت کرنے کا عہد کر چکے تھے اسے تم پورا کرو، تو میں تمہارا عہد تمہارے ساتھ، جو میرا عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، یعنی کہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے، یعنی اس کتاب کو کنفرم کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ دو۔ تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی زندگی، دنیاوی چیزوں کے لیے اللہ کی آیتوں کا سودا نہ کر لو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ ہی جانتے بوجھتے بھی حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مومن بندے کے لیے 2 ہتھیار دے دیے ہیں، اگر وہ کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہے یا پریشانی میں ہے یا وہ خوشی یا غم جس بھی سچویشن میں ہے، وہ 2 چیزوں سے کیا کر لے، اللہ کی مدد طلب کرے، صبر سے اور نماز سے، یعنی کہ صبر اور نماز مومن کے ہتھیار ہیں، اور یہ صبر اور نماز دونوں ہی چیزیں کافروں پر اور منافقوں پر بہت ہی مشکل ترین چیزیں ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دی ہیں۔ اے بنی اسرائیل، اب یہ لگاتار جو کئی رکوع تک بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا رہے گا۔ آدھی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امت کا ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، اور آدھی بقیہ سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل جو کہ امت محمدیہ ہے ان کا ذکر کیا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔
اب یہاں پر فرعون کو کسی نجومی نے یا کسی خواب میں اس کی تعبیر بتائی گئی تھی کہ فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا ایسا، ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری تخت کو پلٹ دے گا اور تمہاری بادشاہت کو چھین لے گا۔ تو اس نے کیا کیا، جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو کہ ہم نے تمہیں اس بڑی آزمائش سے نجات دی۔ اب دیکھیں یہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے قتل کروانا شروع کیا، یہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ساری باتیں آئیں گی تب ہم انشاءاللہ ڈیل کر لیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ فرعون کی غلامی سے تمہیں نجات دے کر تمہارے لیے زمین کو تو نہ صحیح، سمندر میں بھی تمہارے لیے راستہ بنا دیا تاکہ تم اس سے بخیریت نکل سکو، اور سارے کے سارے فرعونیوں کو تمہارے آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کے قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ کتاب اور فرقان کہا جاتا ہے، فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، جو حق اور باطل اور سچ اور جھوٹ اور صحیح اور غلط کو الگ کر کے رکھ دے۔ ہر وہ کتاب جو یہ کام کرتی ہے وہ ساری فرقان کہلاتی ہیں، جیسے کہ قرآن بھی فرقان ہے، تورات، زبور، انجیل تمام کے تمام فرقان تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان سب لوگوں کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے شرک کیا ہے اور شرک کی سزا قتل ہے، تو ان سارے لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ جنہوں نے پوجا نہ کی تھی وہ سارے لوگ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے پوجا کی تھی۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ شرک سب سے عظیم ترین ظلم ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، تورات لے کر آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اللہ سے کلام کر لیا، اب ہمیں اللہ کو دکھا دیں تاکہ ہم آپ کی بات پر یقین کر لیں کہ آپ اللہ ہی سے کلام لے کر آئے ہیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، تو اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا تو اللہ نے ان سب کو موت دے دی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ اللہ کا یہ لوگ احسان یاد کر کر کم از کم کیا ہو جائیں، شکر گزار ہو جائیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بنی اسرائیل کے اوپر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں لگاتار ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من اور سلوہ جو کہ 2 کھانے کی چیزیں ہیں، ان کو غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یعنی کہ جو پچھلے لوگ گزر گئے، جو گناہ وہ کر گئے، تو وہ اپنا ظلم اپنے سر لے کر چلے گئے،
ان کو آگے آنے والے لوگوں کو ان کا بدلہ نہیں دینا پڑے گا، اور نہ ہی پچھلے لوگوں کو آگے والوں کا بدلہ دینا پڑے گا. یعنی کہ جو عمل کرتا ہے وہ اس کے ذمے ہوتا ہے، جو کمائی کرتا ہے نیک ہو یا بد، وہ اس کا اجر خود پاتا ہے. پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی جیروسلم، یعنی جو بیت المقدس ہے، جو اصل بنی اسرائیل کا گھر اور ان کا ٹھکانہ اصل جو تھا بیت المقدس تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دوبارہ سے اپنی بستی میں لوٹ جاؤ، اور جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے جنگ کر کے ان کو خالی کر لو اور اپنے اصل شہر میں لوٹ جاؤ. اس کے اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتتن ہتتن، یعنی ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے اور نیکوکاروں میں مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل دیا. آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اب یہ جب لوگ سارے فرعون سے نجات پا کر وادی سینا میں آئے، ایک سینا کا میدان تھا، وہاں پر جب یہ یہاں پر پہنچے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے رہنے کا انتظام کر دیا. کھانے کے لیے من سلوا دیا، رہنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر پر ایک بادل کا سایہ، جو کہ لاکھوں لوگ تھے ان کے سر پر ایک بادل کا سایہ گھما کرتا تھا، اور پینے کے لیے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. اب 12 چشمے کیوں جاری کر دیے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 قبیلے اس سے بن گئے، 12 ٹرائبس کے لیے 12 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چشمے ظاہر کر دیے. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر یعنی من سلوا پر ہی صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاریاں، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز جو کہ آسمان سے نازل کی جا رہی ہے تم اس ادنا درجے کی چیزیں سے بدلنا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے یعنی انکار کرنے والے تھے اور پیغمبروں کو بلا وجہ قتل کرتے تھے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد شرع یعنی اللہ کی حدوں سے نکل جاتے تھے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد فرمایا کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی گئیں، اتنے معجزات دکھائے گئے، اتنے میراکلز دیکھتے ہوئے بھی تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ان معجزات کا، ان تمام نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ تم پر غضبناک ہوا اور تمہیں بہت سی سزائیں دی گئی. تو دیکھیں یہودی جو بنی اسرائیل ہیں انہیں بہت ساری سزائیں ملی ہیں کیونکہ ان کی نافرمانیاں کی گئی، انہوں نے بہت سی نافرمانیاں کی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا بھی قتل کیا ہے، جیسے زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا گیا، عزیر علیہ السلام کا قتل کیا گیا. تو ان سب لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم میں شامل کر دیا جن پر اللہ نے غضب کیا. یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی ہوں، اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نام چاہے یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، کرسچنز ہو، صابی ہو، ستارہ پرست ہو، تم کچھ بھی ہو، تمہارے ناموں سے اللہ کو کوئی غرض نہیں. اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور آخرت کے دن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو تو تمہارا سب کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور پہاڑ کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو
اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھو. اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کے رحم نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، اور ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں ہو جاؤ کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والے نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے یہ نصیحت بنا کر چھوڑ دیا. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنی نعمتیں دی اور جو معجزات دکھائے، پھر انہوں نے اس کے اوپر بھی یہ اللہ سبحانہ موسیٰ علیہ السلام سے اور جو بھی انبیاء علیہ السلام آتے تھے ان سے کہتے تھے ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، ہمیں یہ چیز دکھاؤ، ہمیں یہ ہمارے سوال کو پورا کر دیا جائے تاکہ ہم ایمان میں پختہ ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سوالات کو کیا کرتے تھے، معجزات دکھائے بھی جاتے تھے پھر بھی یہ انکار کر دیتے تھے. اسی میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبت کے دن یعنی کہ سیٹرڈے کے روز سنیچر کے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس دن عبادت کی جائے گی، اس دن کوئی کام نہیں کیا جائے گا، صرف عبادت کی جائے گی. جس طرح مسلمانوں کو جمعہ کا دن عبادت کے لیے کہا گیا ہے، اسی طرح یہ یہود جو تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کو سیٹرڈے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ اس دن دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر یہ لوگ ماہی گیر تھے، یعنی کہ مچھلی پکڑنے والے مچھوارے تھے. تو یہ جو ان کے چاروں طرف جو تھے نا دریا وغیرہ تھے، تو یہ مچھلیاں پکڑ کر اس سے ان کی اکنامی چلا کرتی تھی. اب یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے جس دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، اسی دن سمندر میں بہت زیادہ اور جو تالاب ہوتے تھے اس میں مچھلیاں بہت زیادہ دکھائی دیتی تھی اور بہت زیادہ سامنے آیا کرتی تھی. تو آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس دن ہی کیا کیا تھا، مچھلیوں کو زیادہ اس کی تعداد بڑھا دی تھی. تو یہ کیا کرنے لگے کہ اللہ نے کہا کہ سنیچر کے دن نہیں پکڑنا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے، سنیچر کو نہیں پکڑیں گے، جال ڈال کے رکھ دیں گے، جال میں جو مچھلیاں پھنستی ہیں ہم ان کو کیا کریں گے، سنڈے کے دن اس کو نکال لیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہیلے طویلے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم بندر بن جاؤ. تو ان کو باقاعدہ طور پر یہ بندر بن گئے، پھر 3 دن تک یہ اسی حال میں رہے، پھر 3 دن کے بعد سارے کے سارے فوت ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اصل میں شکلیں بگاڑ کر انہیں بندر بنا دیا تھا. تو اللہ یہاں پر ان لوگوں کو، آنے والے لوگوں کے لیے بھی اور وہ جو لوگ سامنے انہیں دیکھ رہے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا کہ اللہ کی نافرمانیوں کا نتیجہ اس طریقے سے بھی سامنے آ سکتا ہے. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اب یہ بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا. اب وہ چچا مالدار تھا، اس کا قتل کر دیا جائیداد کے لیے، اور پھر اس کی لاش دوسرے قبیلے کے سامنے پھینک دی. اب وہ لاش جب صبح لوگ اٹھے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ قتل کس نے کیا، تو اس نے الزام لگا دیا کہ تمہارے قبیلے کے سامنے پڑی ہے تو تم نے ہی قتل کیا ہے. تو ساروں میں بہت زیادہ تنازع اور جھگڑے شروع ہو گئے. اب یہ جھگڑے ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ اس چیز کا مطلب اس کے فیصلے کے لیے لوگ گئے. تو اللہ نے حکم دیا کہ تم جو ہے ایک گائے ذبح کر دو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا اس لاش کے اوپر مار دو. اب وہ لاش پر جیسے ہی تم اس گائے کو ٹکڑے کو مارو گے تو وہ لاش زندہ ہوگی اور وہ زندہ ہونے کے بعد بتا دے گی کہ کون قاتل ہے اصل. اب یہ ان لوگوں کو تھوڑا سا ویئرڈ سا لگا کہ بھائی کیسے زندہ ہو سکتی ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ انہیں گائے ذبح نہیں کرنی تھی کیونکہ یہ گائے کی پرستش کر چکے تھے. تو کہیں نہ کہیں ان کا عقیدہ اور کہیں نہ کہیں ان کے گائے کی محبت جو تھی ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر گائے ہی کو ذبح کرنے کے لیے کہا تاکہ یہ جو ہے ان کے دل سے گائے کی محبت نکل جائے. دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کو یہاں پر یہ بتانا تھا کہ کس طریقے سے انسان مردہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ آخرت میں زندہ کریں گے. تو یہ 2 چیزوں کے پیش نظر اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. تو اسی لیے اس سورے کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کاف، گائے کا بچڑا. اب انہوں نے گائے نہیں ذبح کرنی تھی تو دیکھیں کس طریقے کے بہانے بنائے تاکہ
کو ذبح نہ کرنا پڑے. تو یہ اس طریقے کے بہت سارے انہوں نے سوال کیے تاکہ یہ اس کام سے بچ جائیں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہر سوال کا جواب دے دیا. اور پھر انہوں نے جب اس گائے کو ذبح کیا اور وہ اس کا ٹکڑا اس شخص کے اوپر مارا تو اس نے زندہ ہو کر بتایا کہ وہ جو بھتیجا ہے اسی نے اس کا قتل کیا تھا. اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو ان کے دلوں سے گائے کی محبت نکالنا تھی، اور دوسرا اللہ کو آخرت میں کس طرح سے دوبارہ سے زندہ باسی بعد الموت جو ہے اس کے اوپر ان کا ایمان پختہ کرنا مقصود تھا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے، یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. دیکھیں یہاں پر دعا ہے، آپ اس کو معاف کر لیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آیت نمبر 67 میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی بات کروں، یعنی ٹھٹا بلا وجہ ٹھٹا کرنا اور کسی کا مذاق اڑانا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جاہلوں کا کام ہے. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کے کچھ یعنی ڈسکرپشن، کچھ تفصیلات بتا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی بچی ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، درمیانی عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زرد یعنی پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے کہ اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا، یعنی ہمیں بہت زیادہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے کی گائے ہوں. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی گئی ہو، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک ٹھیک بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور نہ وہ ایسا کرتے معلوم ہوتے تھے. اور تمہیں یاد ہے کہ وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپ رہے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے. اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ. دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل پکڑو، تاکہ تم سمجھو. مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ بڑھ گئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسے بھی ہیں جس میں سے پتھروں میں سے کوئی ایسے بھی پتھر ہیں جس میں سے چشمے چٹک پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر پڑتا ہے. اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے کہ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے جتنے کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں اور پھر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اور پتھر بھی ایسے اتنے سخت نہیں ہیں کہ کبھی کبھی تو پتھروں میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، وہ پھٹ جاتا ہے، کبھی پتھروں میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کبھی وہ اللہ کے خوف سے اونچائی سے بلندیوں سے گر بھی پڑتے ہیں. لیکن نہ تم عاجز ہوتے ہو، نہ اللہ کی آیتوں سے تمہارے دل نرم پڑتے ہیں، اور نہ ہی تمہارے دلوں میں وہ نرمی موجود ہے جو کہ ایک پتھر میں بھی موجود ہے. تو اب ہم نے اپنے دلوں کو کمپیئر کرنا ہے ان پتھروں سے کہ کیا ہمارے دل تو ایسے سخت نہیں ہو گئے ہیں کہ اب دیکھیں جب پتھر چٹکتا ہے تو اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی بہ نکلتا ہے، لیکن جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے نرم دل والے ہیں اور کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں. اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، یعنی کہ اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کر دی.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں ان کی حجت پیش کر دیں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں سے ایک دوسرا ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنے بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں تحریفات یعنی تبدیلیاں اور چینجز کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو واقعتاً جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو یہود کے علماء تھے، وہ باقاعدہ اس کے اندر لکھ کر تبدیلیاں کرتے تھے، لیکن اس امت کے کچھ لوگوں نے عملاً تبدیلی کر دی، یعنی کہ جو اللہ نے کہا بالکل اس کے مخالف عمل کیے۔ تو کچھ لوگ واقع جو مضمون ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ عمل کے طور پر اللہ کے احکامات سے ہٹ جاتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ امی ہیں۔ اب امی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ کہ جو صرف اپنے علماء پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں کہ وہی لوگ ہمیں کتاب پڑھ کر سمجھا دیں، یعنی وہ خود کوئی جسارت نہیں کرتے کہ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو اس کے اندر 4 مرتبہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، جو سمجھنا چاہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے قرآن آسان ہے۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے نا، جو چیزیں جو غیب کے معاملے ہیں یا اور بھی کوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر ہمیں دوسروں کی علماء کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں پر احکامات ہیں، جو حلال اور حرام کا تذکرہ کیا گیا، وہ اتنے کلیئر اور مینیفیسٹلی بالکل ایک دم مبین ہیں اور اتنے واضح ہیں کہ کوئی عام اردو پڑھنے والا بھی، اب دیکھیں آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے تو سمجھ رہے ہوں گے، کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی باتیں، کوئی ایسے راکٹ سائنس یہاں پر بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ ہر انسان اگر قرآن کو پڑھے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اب یہود اور جو نصارہ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ سارا جو ذمہ تھا اپنی تورات اور انجیل کا اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، یعنی وہ عام لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ کام صرف علماء کا ہے، یہ کام صرف جو مطلب اسکالرز ہیں، اس کتاب کے جاننے والے ہیں، صرف وہی اس کتاب کو پڑھ سکتے